الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال. میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا، اس کا نام اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس کے علاوہ باقی جتنے طریقے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے رد کر دیے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کے علاوہ کوئی بھی طریقہ زندگی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، وہ انسان ناکام ہو جائے گا۔ کامیابی ناکامی کا مفہوم جو قرآن بتاتا ہے وہ بالکل الگ ہے۔ جو ہم سمجھتے ہیں لائف سیٹل ہو گئی، کاروبار بہت بڑا ہو گیا، بچے سارے سیٹ ہو گئے، پیسہ بہت آ گیا، تو ہم کہتے ہیں سکسیسفل لائف ہے۔ کچھ نہیں بن سکا تو کہتے ہیں بیچارے کا فیلئر ہے۔ یہ ہماری سکسیس اور فیلئر کی یہ ڈیفینیشن۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فیل کون ہے، ناکام کون ہے؟ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ۔ آپ انہیں بتائیے کہ ناکام وہ ہے جو قیامت کے دن ناکام ہو جائے گا۔ وہ ناکامی کیا ہے؟ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل۔ وہ آگ میں جا گریں گے، ان کے اوپر بھی آگ ہوگی، نیچے بھی آگ ہوگی۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ۔ یہ ہے وہ ناکامی جس سے تمہارا اللہ مردوں کو بھی ڈرا رہا ہے، عورتوں کو بھی ڈرا رہا ہے۔ یا عباد فاتقون، تو میرے بندو اس ناکامی کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو کہ اس سے بچنا ہے۔ کامیاب کون ہے؟ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ جس کی نیکیاں بڑھ گئیں وہ کامیاب ہے۔ وہ کامیابی کیا ہے؟ وہ ہے جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ کامیابی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بہت بڑی جنت جو تیرے رب نے تیرے رہنے کے لیے بنائی ہے، یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، گزرگاہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ سب دھوکہ ہے جو نظر آ رہا ہے۔ کَبَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ، میرا رب کہتا ہے یہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ لَا تُسَاوِي جَنَاحَ بَعُوضٍ، میرا رب کہتا ہے یہ مچھر کے پر کے بھی برابر نہیں ہے۔ میرا رب کہتا ہے لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ کھیل کود تماشا ہے، جیسے بچے کھیلتے ہیں تو اب سب جو بڑے ہیں کہتے ہیں بچے ہیں کھیل رہے ہیں، تو میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ ساری تجارتیں، حکومتیں، زراعتیں، یہ 6 بر اعظم کے بسنے والے انسان کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، اس کی اصل حقیقت نہیں ہے، یہ خواب ہے۔ حضرت علی امام علی کا فرمان ہے
الناس نیام اذا تنتبہ، لوگ سوئے ہوئے ہیں، موت آئے گی، آنکھ کھل جائے گی۔ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، آج میں نے تیری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، آج تو وہ دیکھ رہا ہے جس کا تو انکار کرتا تھا۔ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ وہ دن آ گیا جس کا تم انکار کرتے تھے۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم اولین، یہ وہ فیصلہ کا دن آ گیا جس کا تم انکار کرتے تھے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ فیصلے کا دن مقرر ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جب ایک پھونکنے والا سور پھونکے گا، آواز پر کائنات کو توڑے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا اور تم فوج در فوج اٹھو گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کے دروازے کھل جائیں گے اور آسمان تمہارے سروں پر آئے گا۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اللہ تعالیٰ 8 فرشتوں کے ساتھ عرش کو جنہوں نے اٹھایا ہوگا وہ ہمارے سروں کے اوپر آ جائے گا۔ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ، آج ہر مرد عورت اکیلا پیش ہوگا، اکیلا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ اس دن تم دیکھو گے کہ لقد احصاهم وعدهم عدا، کہ اللہ ایک ایک مرد عورت کو اکیلا اٹھائے گا، جسم پہ ایک تار کپڑے کا نہیں ہوگا، ایک تار کپڑے کا کسی مرد عورت پہ نہیں ہوگا، اور اکیلا اکیلا آئے گا۔ جیسے ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، کما بدانا اول خلق نعیدہ، جیسے ماں کے پیٹ سے تمہیں نکالا ایسے آج اللہ تمہیں نکالے گا۔ لقد احصاہم، اللہ کے فرشتوں نے ہمیں گھیرے میں لیا ہوگا۔ وعدہم عدا، اللہ نے ایک ایک کو گنا ہوا ہوگا۔ لا تخفى منکم خافیہ، کہیں چھپ جاؤ یار، کہیں چھپ جاؤ، کوئی چھپنے کی جگہ۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے وہ بریڈ فورڈ میں تھی، اب یہاں چھپنے کی جگہ کوئی نہیں ہے۔ این المفر، کہیں یار کہیں بھاگ جاؤ، وہ بریڈ فورڈ میں بھاگنے کی جگہ تھی، اب بھاگنے کی جگہ کوئی نہیں ہے۔ یا کوئی چکر بازی کرو، کوئی جھوٹ بولو، کچھ نہ کچھ ہیرا پھیری کرو، تو میرا اللہ کہے گا نہیں، یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، آج تیری چکر بازی بھی نہیں چلے گی، آج تیرا جسم بولے گا۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ تیری زبان جھوٹ بولے گی تو میں اسے مانوں گا؟ تیرا جسم بولے گا، تیرے ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، آنکھ بولے گی، کان بولے گا، زبان بند ہوگی اور ایک ایک جسم کا ٹکڑا بولے گا میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ وہ کہے گا سحقا لکن ان کن کنت اناذل، ارے تیرا بیڑا غرق ہو جائے، اور تیری خاطر تو میں اللہ کا نافرمان رہا، آج تو ہی میرے خلاف گواہی دے رہا ہے۔ تو جسم بولے گا انطقنا الذی انطق کل شیء، ہمیں وہ بلوا رہا ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ وہ دن میرے رب کی بارگاہ میں طے ہو چکا ہے، اور میرا رب اس کو دن بدن قریب لے جا رہا ہے۔ یہ دھرتی، یہ آسمان، یہ بیکار نہیں میرے رب نے پیدا کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بیکار ہے زندگی، کھایا پیا، بچے پیدا کیے، ان کی شادیاں کی، گھر بنائے، کچھ پاکستان میں بھیجا، کچھ انڈیا میں بھیجا، کچھ بنگلہ دیش میں بھیجا، اور یہی کرتے 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 مٹی میں مٹی ہو کے مر کے چلے گئے۔ کیا اسی کا نام زندگی ہے؟ کیا اسی لیے زمین ہے، آسمان ہے؟ کیوں میرے رب نے یہ ساری کائنات کا نقشہ بنایا؟ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ما خلقنا السماوات والارض بالحق ولیکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یہ زمین ایسی نہیں میں نے بچھا دی کہ جاؤ جو مرضی کرو، زنا کرو، شراب پیو، ڈرگز بیچو، ناچ گانا کرو، اس لیے نہیں ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، دیکھ، چونکہ عرب کو خطاب ہے، عرب سے بات ہے، تو اللہ کہتا اونٹ کو دیکھ کیسے پیدا کیا ہے، اپنی سواری دیکھ، تیرے رب نے کس طرح اس کو تیرے لیے پیدا کیا ہے، ریت میں چلنے والا کیسا جانور بنا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو دیکھ کون ہے اس کو بلند کرنے والا۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، کون ہے آسمان کو اٹھانے والا؟ کس نے آسمان کی چھت کو تانا؟ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا، کون ہے وہ اللہ کے سوا
جس نے بغیر پلر کے اتنا بڑا آسمان پھیلا دیا؟ کون ہے اللہ کے سوا جو سورج اور چاند کو گردش دے رہا ہے؟ الشمس والقمر دائبین، کون ہے اللہ کے سوا جو رات اور دن کا نظام لا رہا ہے؟ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، کون ہے اللہ کے سوا زمین آسمان کو بنانے والا؟ ان فی خلق السماوات والارض، کون ہے اللہ کے سوا دن اور رات کو بنانے والا؟ واختلاف اللیل والنہار، کون ہے اللہ کے سوا سمندر میں جہازوں کو چلانے والا؟ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، کون ہے اللہ کے سوا آسمان سے پانی برسانے والا؟ وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها، کون ہے اللہ کے سوا زندگی کو چلانے والا؟ وبث فیہا من کل دابہ، کون ہے اللہ کے سوا موسموں کو بدلنے والا؟ وتصریف الریاح، کون ہے اللہ کے سوا بادلوں کو کھڑا کرنے والا؟ والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، کبھی پونڈ سے اوپر دیکھ آسمان کی بلندی، کون ہے اس کو اٹھانے والا؟ دیکھ زمین کی پستی، کون ہے اسے بچھانے والا؟ دیکھ دریاؤں کا نہروں کا بل کھا کے چلنا، کون ہے میٹھے پانی کو پلانے والا؟ دیکھ سمندر کی موجوں کا اٹھنا، کون ہے یہ کڑوے پانی بنانے والا؟ دیکھ اس میں مچھلیوں کا تیرنا، کون ہے ان مچھلیوں کو بنانے والا؟ آسمان کے اور زمین کے درمیان پرندوں کو اڑتا دیکھ اور سوچ، کون ہے ان کو اڑانے والا؟ عقاب کو اڑان کون سکھاتا ہے؟ مچھر کو پرواز کون سکھاتا ہے؟ سانپ کو پھنکارنا کون سکھاتا ہے؟ شیر کو دھاڑنا کون سکھاتا ہے؟ گائے کے تھنوں سے دودھ کو کون نکالتا ہے؟ ماں کی چھاتیوں سے دودھ کون نکالتا ہے؟ گندے پانی سے بچہ کون بناتا ہے؟ بچے اور بچی میں تقسیم کون کرتا ہے؟ دو آنکھیں کس نے دی؟ زبان کس نے دی؟ ہاتھ کس نے دیے؟ پاؤں کس نے دیے؟ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، میں قربان جاؤں، اپنے رب کا گلہ سنو، قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ۔ ارے بریڈ فورڈ والیو، ارے بریڈ فورڈ والو، بڑے ناشکرے ہو، ما اکفرا، بڑے ناشکرے ہو، میں نے یہ شیئن خلقا، بھول گئے ہو کہاں سے پیدا کیا تھا؟ جیا یا اللہ بھول گئے، پونڈا نے مگر لگ لگ پتہ ہی نہیں رہا سانو بنایا کہیں، صرف روٹی دی فکر ہی پائے گئی اور چیتا ہی کوئی نہیں۔ تو میرا اللہ کہتا میں بتاتا ہوں، میں بتا، من ای شیئن خلقا، تمہیں یاد ہے کہاں سے بنایا تھا؟ من نطفہ، ایک گندے پانی سے۔ کیسے بنایا تھا؟ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، تیرے رب نے تجھے ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں بنایا، اور صرف طارق جمیل کو نہیں بنایا۔ جب طارق جمیل بن رہا تھا، زید، اسلم، عمر، زینب، عائشہ، سلمہ جب بن رہی تھیں تو ان کے ساتھ کروڑوں بچے بچیاں اور بھی بن رہے تھے، اور کروڑوں بھینس گائیں کے پیٹ میں بچے بن رہے تھے، مچھر کے انڈے میں، مچھلی کے انڈوں میں بچے بن رہے تھے، ذرے ذرے کی مادہ میں بچے بن رہے تھے۔ تیرا رب ایسے تیرے اوپر رہا، لم ازل ادبر فیک تدبیرا، کس خوبصورت انداز میں تیرے رب کی تدبیر چلی۔ اگر میرا رب 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی کسی بچے کی پیدائش میں ادھر سے ادھر متوجہ ہو جاتا تو یہ آنکھیں سر سے ہٹ کر پاؤں پہ آ جاتی، اور پاؤں کی انگلیاں پاؤں سے اٹھ کر ماتھے پہ جا لگتی۔ پر میں قربان جاؤں اس رب پر، لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، جو کہتا ہے 1 ذرے سے تیرا رب غافل نہیں ہے۔ آسمان کو دیکھے تو میں ادھر دیکھتا ہوں تو یہ نہیں نظر آ رہا ہے، اب میں ان کو دیکھتا ہوں تو یہ نظر نہیں آ رہا ہے، آگے دیکھ رہا ہوں تو پیچھے نظر نہیں آ رہے، پیچھے دیکھتا ہوں تو آگے نظر نہیں آ رہا ہے، اوپر دیکھتا ہوں تو نیچے نظر نہیں آتا، نیچے دیکھتا ہوں تو اوپر نظر نہیں آتا۔ میں قربان جاؤں اس رب پر جو کہتا ہے تیرا رب اوپر دیکھتا ہے، نیچے دیکھتا ہے، دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، مشرق اس کے سامنے، مغرب اس کے سامنے، شمال اس کے سامنے، جنوب اس کے سامنے، زمین اس کے سامنے، آسمان اس کے سامنے، ہواؤں پہ نظر، پانیوں پہ نظر، موجوں پہ نظر، دریاؤں پہ نظر، نہروں پہ نظر، مچھروں پہ نظر، مکھیوں پہ نظر، فرشتوں پہ نظر، جنات کو دیکھا، انسانوں کو دیکھا، کسی سے ایک لمحے کے لیے غالب نہیں۔ اپنے دیکھنے کی اللہ طاقت بتاتا ہے، یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، میرے بندے بندی ہو، کس رب کو للکارتے ہو؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، چلو آؤ آؤ کچھ کر لیں، کوئی، ارے پاگل دیکھ رہا ہے، کون؟ جو سوتا نہیں، ارے دیکھ رہا ہے،
کون جو اونگتا نہیں، ارے دیکھ رہا ہے، کون جو غافل نہیں، ارے دیکھ رہا ہے، کون جو غافل نہیں، جو سوتا نہیں، جو اونگتا نہیں، ارے کون جو دیکھ رہا ہے، جو بیوی سے پاک ہے، جو بچوں سے پاک ہے، کون ہے جو میری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، اور میری رگ یہ ہے رگ۔ اللہ تعالیٰ کہتا میں اس سے زیادہ تیرے قریب ہوں۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معاهم اینما كانوا۔ تین کٹھے ہو جاؤ، چوتھا اللہ ہے، چار کٹھے ہو جاؤ، پانچواں اللہ ہے، دو کٹھے ہو جاؤ، دروازے بند کرو، تیسرا اللہ ہے، ایک بیٹھ جا، دروازے بند کر کے پردے گرا دے، دوسرا اللہ ہے، زمین کی تہ میں چلا جا، اللہ تیرے ساتھ ہے، پانیوں میں اتر جا، اللہ تیرے ساتھ ہے، ہواؤں میں اڑ جا، اللہ تیرے ساتھ ہے، مشرق میں چھپ جا، اللہ تیرے ساتھ ہے، مغرب میں دوڑ جا، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ انگلینڈ آنے سے اللہ پاکستان نہیں رہ گیا، انڈیا نہیں رہ گیا، تیرے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تو بستر کے اوپر سو، اللہ تیرے ساتھ ہے، تو بند کمروں میں ہو، اللہ تیرے ساتھ ہے، اس سے بڑے حال میں ہے، اللہ تیرے ساتھ ہے، تو سو جا، اللہ تیرے ساتھ ہے، تو بکواس کر، تیرا اللہ سن رہا ہے، تو گالی دے، تیرا اللہ سن رہا ہے، تو دعا دے، تیرا اللہ سن رہا ہے، تو محبت کر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو نفرت کر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو حلال کما، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو حرام کما، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو شراب بیچ، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو ڈرگز بیچ، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو نائٹ کلب میں جا کے جانور بن جا، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو مصلی پہ بیٹھ کے آنسو بہا، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو سخاوت کر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو محبت کر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو سجدوں میں گر کے آہیں بھر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو معاف کر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو حسد کر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو کفر کر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، کدھر بھاگوں، کہاں جاؤں، اللہ میرے آگے، اللہ میرے پیچھے، اللہ میرے دائیں، اللہ میرے بائیں، اللہ آسمانوں کے اوپر ہو کر میری شاہ رگ سے زیادہ قریب، میں بیٹھوں، میں اٹھوں، میں چلوں، میں سوؤں، میں کھاؤں، میں پیوں، میں لڑوں، میں محبت کروں، میں نفرت کروں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ سنو کیا کہتا ہے، یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء۔ میری بندیو سنو اپنے رب کا دیکھنا، میرے بندو سنو اپنے رب کا دیکھنا۔ رات کالیو، کالی رات، اسکاٹ لینڈ کا کالا پہاڑ، یہاں تو کالے پہاڑ ہیں نہیں، ہمارے پاکستان میں بے شمار کالے پہاڑ ہیں۔ کالی رات ہو، 14ویں رات نہ ہو، کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالا پتھر، کالا پہاڑ، کالا پتھر، کالی رات اور کالی چونٹی۔ کتنی چھوٹی ہوتی ہے؟ کالی چونٹی، کالے پتھر پر، کالے پہاڑ پر، سیاہ کالی رات میں چل رہی ہے، اور یہ ایک نہیں چل رہی، ٹریلینز چل رہی ہیں۔ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ چونٹی دیکھ رہا ہوں؟ نہیں، اللہ اکبر۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے دبیب النملۃ السوداء، تیرا رب عرشوں پر کالی رات، کالے پہاڑ، کالے پتھر پر چلنے والی کالی چونٹی کے پاؤں سے جو لکیر بن رہی ہے، تیرا اللہ وہ لکیر بھی دیکھ رہا ہے۔ تو طارق جمیل کو نہیں دیکھ رہا، وہ زینب عائشہ کو نہیں دیکھ رہا، وہ اکرم اسلم کو نہیں دیکھ رہا، وہ بکواس کرنے والے اور دعا دینے والے میں فرق نہیں کرے گا، وہ حسین اور شمر میں فرق نہیں کرے گا، شراب بیچنے والا شربت بیچنے والا برابر کر دے گا، پاک دامن بدکار کو برابر کر دے گا، محبت کرنے والے نفرت کرنے والے کو برابر کر دے گا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون۔ کس کتاب میں لکھا ہے کہ شرابی اور پاک ایک ہوگا، نافرمان اور بدماش اور نیک اور متقی ایک ہوگا، رات کو مصلی پہ رونے والی اور رات کو نائٹ کلب میں ناچنے والی برابر ہو جائے گی؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرنے والا اور ماں باپ کا گریبان پکڑنے والا برابر ہو جائیں گے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ شراب کے اڈے چلانے والا اور حلال کمانے والا، تھک ہار کے رات کو واپس آنے والا، ایک ٹائم کی ملتی ہے دوسرے ٹائم کی ملتی نہیں، اللہ ان کو برابر کرے گا۔ تو پھر حسین کی قربانی کہاں گئی؟ اہل بیت کی قربانی کہاں گئی؟ آل رسول کے خون کا بہہ جانا، معصوم بچوں کی گردنوں کا کٹ کے نیزوں پہ چڑھ جانا کہاں چلا گیا؟ بچوں کو کہاں سے کھلائیں؟ اس خیال سے سارے حرام کے راستے شیطان کھولتا ہے۔
میرے رب نے نبی کی نسل سب سے اعلیٰ میرے نبی، سب سے افضل میرے نبی، سب سے برتر میرے نبی، سب سے بڑا نسب میرے نبی کا، سب سے بڑی ذات میرے نبی کی، سب سے اعلیٰ برتر اجمل اکمل احسن ارفع اطہر ازکا انور اعلم، کتنے الفاظ لاؤں، اللہ کی قسم ہر لفظ میرے نبی کی شان میں چھوٹا ہے اور میرے نبی کی شان اس سے بلند ہے، بالا ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، برتر ہے۔ میرے نبی میرے اللہ کے حبیب بھی ہیں، خلیل بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور میرے اللہ آپ کو نام دیتا ہے، کبھی محمد، کبھی احمد، کبھی ماہی، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی ابو القاسم، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی شاہد، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی الی اللہ، کبھی سراج منیر، کبھی رحمت للعالمین، کبھی کافۃ للناس بشیرا و نذیرا۔ اس آدم علیہ السلام تک آپ کے نسب اور پیڑھی کو محفوظ رکھتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مضی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیز وبن آدم علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ کیا میرے نبی کی نسل ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں میرے باپ عبداللہ سے آدم تک کسی کے دامن پر بدکاری کا داغ نہیں ہے۔ عبداللہ سے آدم تک کسی کے دامن پر بدکاری کا داغ نہیں ہے۔ میں پاکیزہ نسل سے ہوں، پاکیزہ نسل سے ہوں، پاک نسل سے ہوں۔ اتنی بڑی نسل سے کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا۔ ایک بدو کافر گزرا، میرے نبی کی مجلس لگی ہوئی ہے۔ ایک جانور ہوتا ہے گھروں میں چھپکلی آپ نے دیکھی، اس کو آپ 20 گنا بڑا کرو تو اس کو اردو میں گوہ کہتے ہیں، آپ سمجھتے ہوں گے گوہ۔ اتنا بڑا جانور ہوتا ہے، بدصورت ہوتا ہے، اور دیکھ کے بھی اس کو خوف آتا ہے، کراہیت آتی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب اس کو کھاتے تھے، شکار کرتے تھے، کھاتے تھے، پکاتے تھے۔ ایک گوہ کو شکار کر کے اور رسی سے لٹکا کر گزر رہا ہے، سامنے مجلس، بھائی یہ کون ہے؟ کہنے والے نے کہا یہ وہ ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں۔ تو اس نے اپنے اونٹنی کو موڑا اور اس سے اترا، کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں؟ آپ نے کہا ہاں میں ہوں جو میں کہتا ہوں میں نبی ہوں۔ تو وہ کچھ نہیں بولا، پیچھے مڑا، وہ گوہ کو رسی سے باندھا تھا اس کو کھولا اور یوں آپ کے سامنے پھینکا۔ وہ تو ڈیڈ باڈی تھی، یوں پھینکا، کہنے لگا لا اومن او یومن حاض الدب، یہ گوہ اگر تجھے کہے کہ تو نبی ہے تو مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا۔ تو آکڑ تے کھلو ہو گیا، بے مویا تا بندہ نہیں بولیندا تے جانور کتھوں بولنا ہے۔ اور وہ یوں پڑی ہوئی، اور میرے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، سبحان اللہ۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، یتیموں کا والی غریبوں کو مولا، بلند عشق دل میں گھر کرنے والا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ فِي الْقَاعِ أَعْظَمُهُ فَطَابَ مِنْ طِيبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْأَكَمُ نَفْسَ الْفِدَاءُ لِقَبْرٍ أَنْتَ سَاكِنُهُ فِيهِ الْعَفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ۔
انت الشفیع الذی ترجى شفاعته علی الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباک لا انساهما ابدا منی السلام علیکم ما جرى القلم نسیما جانب بطحا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن ببرئی جان مشتاقاً دراندا فداء روضہ خیر البشر کن میرے نبی میرے نبی میرے نبی کل کائنات کے نبی۔ ہاں ہاں ہم محفل نعت ہوتی ہے، محفل میلاد ہوتی ہے، ہمارے شاعر شاعری میں اپنے نبی کے اوصاف ذات حقیقت کو بیان کرتے ہیں، لیکن اتنے اتنے چھوٹے چھوٹے شاعر، ان کا چھوٹا چھوٹا کلام، اس میں وہ طاقت کہاں۔ میرا رب اپنے نبی کی نعت بیان کرتا ہے، میں تھوڑی سی سناتا ہوں۔ اللہ نعت خوانی کرتا ہے، ہماری نعت خوانی تو 12 دن ہوتی ہے، پھر کبھی کبھی ہوتی ہے۔ 12 ربیع الاول تک ہم خوب اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں، اس کے بعد یوں بھلا دیتے ہیں جیسے کوئی آیا ہی نہیں، اور 10 دن نبی کے گھر کی قربانی کو خوب یاد کر کے روتے ہیں، پھر یوں بھلا دیتے ہیں جیسے کوئی قربان ہوا ہی نہیں، جیسے کسی کا سر کٹا ہی نہیں، جیسے کسی کے معصوم بچوں کے ٹکڑے ہوئے ہی نہیں، جیسے کسی نے پیاسی موت۔ تم تو 18 گھنٹے 20 گھنٹے کا روزہ رکھ کے پریشان ہوتے ہو کہ ہو اتنا لمبا روزہ، پیاس لگ رہی، بھوک لگ رہی۔ میرے نبی کی اولاد نے 72 گھنٹے بھوکے پیاسے رہ کر سر کٹائے، جانیں دی اور نیزوں پہ سر چڑھائے۔ میرا رب اپنے نبی کی قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا طٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا رأینا ولكن قولوا انظرنا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ياسين والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى سبحان الله والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر۔ یہ میرے نبی کی نعت خوانی ہے، اور نعت خوان کون ہے؟ میرا اللہ۔ یہ میرے اللہ نے، میں نے جتنی آیات آپ کو پڑھ کے سنائی یہ سب میرے نبی کی شان میں جو اللہ خود بولا ہے۔ آپ مسکرا رہے اور گوہ پڑی ہوئی مردہ، تو آپ نے کہا یا رب یا رب اے گوہ، اور وہ بدو بھی دیکھ رہا ہے بھئی یہ کی ہو گیا، اے میت نو سدی جانتا ہے یا رب۔ تو وہ یوں پڑی ہوئی تھی، اس کی گردن ہوتی نہیں، چھوٹی ہوتی، اندر ہی گھسی، تو اس نے ایسے آنکھیں کھولی، اس مردہ نے ڈیڈ باڈی نے آنکھیں کھولی، پھر اپنے پاؤں کا سہارا لے کر سینہ یوں اٹھایا۔ مردہ تو انسان نہیں بولتا ہے تو اپنی آواز نکالتا ہے۔ اب سننا یہ کیا کہنے لگی ہے، لبیک وصادیک یا زین من وافا یوم القیامہ۔ اللہ اکبر۔ کیا کہتی ہے؟ گوہ مردہ کیا کہتی ہے؟ عربی میں لبیک حاضر یا رسول اللہ، وصادیک میری خوشبختی یا رسول اللہ،
کہ دو جہان کا سردار مجھے بلا رہا ہے، میں حاضر یا رسول اللہ، میں حاضر یا رسول اللہ، میرے بھاگ جاگ اٹھے، میری خوش قسمتی یا رسول اللہ۔ آگے سنو، اس نے آپ کو ٹائٹل کیا دیا؟ یا رسول اللہ نہیں کہا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کیا کہا؟ یا زین من وافا یوم القیامہ۔ قیامت کا دن بہت خوفناک اللہ نے بتایا ہے۔ قیامت کا دن اللہ نے قرآن میں بہت والساعۃ ادھیٰ وامر، اللہ نے قیامت کے دن کو بہت خوفناک کر کے بتایا ہے اور ہیبتناک کر کے بتایا۔ یوم یجعل الولدان شیبا اذا زلزلت الارض زلزالها اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة۔ قیامت، اور اس کی سننا میری بہنوں میرے بھائیوں سننا، وہ کہنے لگی لبیک یا رسول اللہ، حاضر وصادق یا رسول اللہ، میں خوش قسمت کہ مجھے کون بلا رہا ہے؟ یا زین من وافا یوم القیامہ۔ قیامت کا دن بہت خوفناک ہے، پر جس کے وہاں ہونے کی وجہ سے قیامت کا دن بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے پاس ایک کتاب ہے، اس میں میرے نبی کے 1177 نام لکھے ہوئے ہیں، صفاتی نام۔ آپ کا ذاتی نام تو دو ہے، محمد احمد، دونوں اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائے ہیں۔ صفاتی نام 1177، سب سے خوبصورت یہ نام ہے اس میں۔ اے وہ ہستی، اے وہ ذات جو قیامت کے دن کو خوبصورت بنا دے گی، جن کی وجہ سے قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا ایک گو سے بات ہو، یہ گو بات کر رہی، یوں ایسے سینہ تان کے، اور اتنی خوبصورت آواز ہے کہ جیسے میری مائک پہ آواز گونج رہی ہے، گو کی آواز گونج رہی ہے۔ آپ نے فرمایا من تعبد، کون ہے تیرا اللہ، کس کی بندگی کرتی ہے؟ تو اس نے کہا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ، میں اس کی بندگی کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر، جس کی سلطنت زمینوں پر، جس کے راستے سمندر میں، جس کی رحمت جنت میں، جس کا عذاب جہنم میں۔ آپ اس ملک میں رہتے ہیں، اب یہ آپ کا ملک ہے، اگر آپ کے پاسپورٹ ہیں تو یہ آپ کا ملک ہے، اس کے قانون کو عزت دو، اس کے قانون کو احترام دو۔ یہاں کی گورنمنٹ کے ساتھ مجھے پتہ چلا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں فرضی بیمار بن کے وظیفے لے رہے ہیں، یہ حرام ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے۔ جو حکومت آپ کی اتنی ہمدرد ہو کہ گھر بیٹھے آپ کو وظیفہ پہنچائے، آپ کے بچوں کے وظیفے لگائے، آپ کے وظیفے لگائے، انہی کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے، انہی کے ساتھ فراڈ کرنا ہے۔ اللہ کی قسم یہ آپ اپنے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، یہ آپ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو نہیں دھوکہ دے رہے، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایک سردار جی ریل میں چڑھا، ہنسی جائے، لوگوں نے پوچھا سردار جی بڑے ہنس رہے ہو؟ کہنے لگا ریلوے والوں کے ساتھ آج بڑا فراڈ کیا، چکر کا دے دیا، ریلوے کو چکر دے دیا ہے۔ کہ سردار جی کیا چکر دیا ہے؟ کہنے لگا واپسی کا ٹکٹ بھی لے لیا ہے اور واپس میں نے آنا کوئی نہیں ہے۔ نہ کہ سردار جی اپنے آپ نے چکر دیتا ہے تسی تو جتنی دو نمبری کرنے والے ہیں یہ اپنے آپ کو چکر دینے والے ہیں۔ اللہ کے واسطے اس حکومت کا نہ ٹیکس چراؤ، نہ ایسی دو نمبری کرو، نہ یہاں کی بچیوں کو دھوکہ دے کر کاغذ بنانے کے لیے شادیاں کرو۔ جب انگریزوں کی حکومت تھی انڈیا پر تو دلی میں ایک وہ پک پاکٹ رہتا تھا، جیب کترا، اس کا چیلا شام کو 2 روپے لے کر آیا تو اس نے اس کو تھپڑ مارا، سارے دن میں 2 روپے۔ تو کہنے لگا استاد آج بڑا مال مارا تھا، ایک گورے کی جیب کاٹی تھی، بہت پیسہ تھا۔ جب میں 4 قدم چلا، سننا ذرا اس زمانے کے چور کا ایمان سننا، کہنے لگا جب میں 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی تو میرے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے گا۔ تو پھر میں نے کہا میری وجہ سے میرا نبی شرمندہ ہو، میں نے جا کر اس کو واپس کر دیا، اے 2 روپے اپنے دے کپ کے لے آندے۔ تو
اس نے اس کو 10 روپے انعام دیا کہ یہ 10 روپے تیرا انعام ہے۔ اب آپ اس ملک کے اگر ہیں، آپ کے پاسپورٹ ہیں تو آپ یہاں کے ہیں، آپ اپنے پیچھے اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں، جو مرضی کریں، لیکن میرے بھائی بہنوں، اس سے اپنا ملک بنا کے چلو، یہاں غریبوں پہ خرچ کرو۔ زکوٰۃ تو مسلمان کو دی جاتی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن صدقات خیرات پیچھے بھیجنے کے بجائے یہاں کتنے غریب لوگ ہیں، کتنے ضرورت مند لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس گھر کوئی نہیں، کتنے لوگ ہیں جو کونسل کی طرف سے وظیفہ لے کر روٹی کھا رہے ہیں اور وہ پوری نہیں پڑتی۔ ایسوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان پر خرچ کرو، ان کی مدد کرو، کسی کی جانی خدمت کرو، کسی کی مالی خدمت کرو۔ میرے نبی نے فرمایا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ صدقہ دے، ہر مسلمان روزانہ صدقہ دے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پیسے نہ ہوں تو آپ کہتے چلو کوئی بات نہیں۔ کہا نہیں، سنو، آپ نے کہا بازار میں جا کے مزدوری کرے اور مزدوری کی قیمت وصول کر کے صدقہ کرے۔ صدقہ اتنا ضروری ہے، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ تو یہاں رہنے والے یہاں کے قانون کا احترام کریں، یہاں کے قانون کو عزت دیں، اللہ کے واسطے 2 نمبری نہ کریں، دیانتداری سے چلیں۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو اللہ کے واسطے دھوکے فراڈ سے چلیں۔ کہیں آپ لڑے ہوئے ہیں، صلح کر لیں، پیار محبت دیں، معاف کریں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، ان کو اچھی تعلیم دیں، یہ اعلیٰ عہدوں پر پہنچیں، اعلیٰ جاب پر پہنچیں۔ ضروری نہیں ہے کہ تمہاری طرح مزدوریاں ہی کریں، ان کی تعلیم کا یہاں سکول بناؤ، یہاں کالج بناؤ، اپنے سکول بناؤ، اپنے کالج بناؤ، اپنی اولاد کو اچھی سے اچھی تعلیم دو کہ یہ آگے چل کے بڑے شعبوں پر اور بڑی جاب پر پہنچیں اور تمہارے لیے عزت بنے، باعث عزت بنے، باعث افتخار بنے۔ آپس کی پیچھے لڑائی چل رہی، اس نے 1 کنال کا گھر بنایا، میں نے 2 کنال کا بنایا۔ اور میں ایک جگہ گیا، پہاڑ، میرپور گیا، میرپور بڑے بڑے گھر، شہر میں انٹر ہونے سے پہلے بڑے بڑے گھر، میں نے کہا یہ، اور لگیں جیسے خالی، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں پہلی دفعہ میرپور، کہا یہ انگلینڈیوں کے گھر ہیں، ان کے مقابلے لگے رہتے ہیں، اس نے کنال کا بنا، میں 2 کنال کا بناؤں گا، اس نے 2 کنال کا بنا، میں 4 کنال کا بناؤں گا۔ بناؤ گھر اپنی ضرورت کے بنا لو، جب جانا ہو وہاں، نہ تم جانے والے ہو پیچھے، نہ تمہاری اولادیں، ان کو یہاں کی نسوار لگی، واپس جائیں گے لوڈ شیڈنگ میں۔ ایک پٹھان بھائی ناراض نہ ہونا، ادھر بہت ہیں پٹھان، تو ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، خرگوش، تو لوگوں نے افسوس کیا خان جی آپ کا خرگوش گم ہو گیا۔ کہنے لگا خوچا کوئی بات نہیں ہے، ہم نے اس کو نسوار کا عادی بنایا ہوا ہے، جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس آئے گا۔ یہ تمہاری نسل اور تم انگلینڈ کی نسوار کھا کھا اب تم پاکستان جاؤ گے، ہندوستان جاؤ گے، بنگلہ دیش جاؤ گے، تم نے یہی رہنا ہے۔ اسے اپنا ملک بنا کے چلو، سنسیئر ہو کے چلو، اس کے قانون کا احترام کر کے چلو۔ یہاں غریبوں پہ صدقہ تو غیر مسلموں کو دو، ان کے دل قریب ہوں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے دو، وہ تم سے پیار کریں، وہ تم سے محبت کریں، ان کے ہائے ہائے۔ او میرے نبی تشریف فرما تھے، ایک طوائف گزری، طوائف پروسٹیٹیوٹ، وہ آپ کو دیکھ کے نا آپ کا مذاق اڑانے کے لیے، کیسا نبی ہے، اکیلے بیٹھ کے کھاتا ہے، کسی کو پوچھتا ہی نہیں۔ غیر مسلم، کافر، طوائف، کتنی برائیاں اکٹھی ہو گئی۔ آپ نے کہا آ جا، وہ آ کے بیٹھ گئی۔ آپ نے کہا کھا، وہ تو آپ کا مذاق اڑا رہی تھی کہ نہیں ایسا نہیں کھاؤں گی، جو تیرے منہ میں ہے اپنے ہاتھ سے نکال کے مجھے کھلا۔ اس کا خیال تھا یہ مجھے ڈانٹیں گے، کہیں گے اس کو اٹھاؤ، 2 چھتر مارو، اس کو دفع کرو، میں کہوں گی دیکھو تمہارا نبی کیسا ہے، اتنا بد اخلاق۔ تو انہوں نے کہا نہیں، جو تیرے منہ میں ہے وہ نکال اور اپنے ہاتھوں سے میرے منہ میں ڈال۔ میرے نبی نے کہا یہ لو، آپ نے لقمہ منہ سے نکالا اور اس کے منہ میں ڈالا۔ اب پنجابی کی مثال ہے، کبے نو لت لگی اور سدھا ہو گیا۔ میرے نبی کے منہ کا لعاب جب اس طوائف کے منہ میں گیا، وہ ساتھ ہی کلمہ پڑھ گئی، ایمان لے آئی اور مدینے کی شریف ترین عورت بن گئی۔ میرے نبی تو اس طرح اخلاق والے تھے۔ یہاں تو نوکر سسٹم نہیں، میں پاکستان میں بھی روتا رہتا ہوں کہ نوکروں کے برتن الگ ہیں اور مالکوں کے برتن الگ ہیں، عورتوں کی نوکروں کی پلیٹ الگ ہے اور مالکوں کی پلیٹ الگ ہے۔ میرے نبی نے طائف کے کافر آئے، روزانہ ان کے ساتھ بیٹھ کے رات کو کھانا کھاتے تھے، ان کا جھوٹا کھاتے تھے۔ یہ اخلاق تھے جس نے انہیں کلمے میں داخل کر دیا۔